ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ، 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی۔ یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ رمضان جو ہے اپنی رحمتیں اور برکتیں بانٹتا ہوا گزر گیا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو محنتی لوگ تھے، انہوں نے رمضان سے بہت کمایا، اور جو سست اور کاہل تھے انہوں نے ویسے ہی گزار دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب رمضان کے بعد کا اسکیجول شروع ہوا ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں، 2 کورسز لانچ کی ہیں جی الحمدللہ میں نے۔ ہر سال کی طرح سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں یورپ اور دوسری سائڈ کی بات نہیں کر رہا۔ تو ان 2 کورسز میں جو ہم لے کر آئے ہیں، ڈیمانڈ پر ہی لے کر آتے ہیں۔ ہمارے کلائنٹس وغیرہ جو ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جس طرح کی میرے پاس کیوریز آ رہی ہوتی ہیں، تو اگر میں دیکھوں تو آج کل جتنے زیادہ پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز، انجینئر یا پھر مختلف کمپنیوں کے ڈائریکٹران وغیرہ، تو وہ جو میرے پاس انرولڈ ہو رہے ہیں تو وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آلریڈی میں کافی سارا کچھ بول چکا ہوں، کروا چکا ہوں، یونیورسٹیوں میں کروا چکا ہوں، فیملیز کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ انڈیویجولی۔ تو میں نے کہا اس میں کوئی ڈفرینٹ چیز لے کر آنی چاہیے ہے۔ معذرت، عید کا گلا کافی خراب تھا، وائرل ہوا تھا، تو میں نے کہا اس پہ کوئی ڈفرینٹ چیز لے کر آنی چاہیے ہے۔ تو جو لے کر آئے ہیں وہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروفیشنلز، یعنی کہ اگر آپ نے پروفیشنل لائف گزارنی ہے تو اس میں آپ کو اپنی پرسنالٹی کیسی بنانی ہے، آپ کو اپنی کمیونیکیشن کیسی رکھنی ہے، چوائس آف ورڈز کیسے رکھنے ہیں، اسرٹیو، پیسو، اگریسو کا یوز کیسے کرنا ہے، آپ نے کس موقع پہ جا کر کس انداز کو اپنانا ہے، اسی طریقے سے آپ نے ڈریسنگ اپنی کیسے کرنی ہے، آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی ڈریسنگ میں کنٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیسے ہونی چاہیے ہے، آپ کی فرینڈشپ کیسے ہونی چاہیے ہے، آپ کی چوائسیز کیسے ہونی چاہیے ہے، آپ کی دیکھنے والی نظر کیسی ہونی چاہیے ہے، آپ کی ریڈنگ ہیبٹ کیسی ہونی چاہیے ہے، آپ کا لائف پلانر کیسا ہونا چاہیے ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو انشاءاللہ تعالی ہم میں سے جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروفیشنل کورس کے اندر انٹروڈیوس کروائیں گے۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہم نے رکھا ہے جو ساتھ ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ سرٹیفکیٹ میں بھی ہم یہ دونوں نام یوز کریں گے۔ دوسرا ہے پرسنل گروتھ، کہ یہ پرسنل بیسیکلی ہم نے اپنے آپ کو گرو نہیں کروایا ہوا ہوتا۔ ہم اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، صرف لائف گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ صبح کو شام کر دیتے ہیں، شام کو صبح کر دیتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا جائے نا کہ یار اس ہفتے کے اینڈ پہ آپ کہاں پر کھڑے ہوگے، انہیں نہیں پتا ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا گروتھ گراف نہیں بنایا ہوا ہوتا۔ جب تک آپ اپنا گروتھ گراف نہیں بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آج آپ نے کرنا کیا ہے، کون سی بکس آج آپ نے پڑھنی ہے، کن لوگوں سے آپ نے ملنا ہے، کون سی ایکٹیویٹیز آپ نے کرنی ہے۔ ہیبٹس جو ہیں، آپ میری بک دیکھیے گا جس میں میں نے ہیبٹ چینجنگ کی آپ کو بات لکھی ہے۔ میں نے کہا فرسٹ یو میک یور ہیبٹ دین ہیبٹس میکس یو، کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ عادتیں بناتے ہو، اس کے بعد عادتیں آپ کو بناتی ہیں۔ کل ایک جگہ پر میں گیا ہوا تھا، مختلف یوٹیوبر سے ملاقات تھی، تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی چوائس آف ورڈز پتہ کیسے تھے، جیسی ان کی ہیبٹس ہیں۔ تو آپ نے جیسی اپنی ہیبٹس بنائی ہوں گی، پھر ہیبٹس آپ کو لے کے چلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیبٹس کیسی بنانی ہوتی ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے دوستوں کے ایمان پر ہوتے ہو۔ تو کیا ہے کہ یہ والی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ نے اپنے دوست کیسے بنانے ہیں۔ تو ایک ایک چیز جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو بڑے غور سے دیکھنا ہے، اس کے کورس آؤٹ لائن کو دیکھنی ہے اور جلد سے جلد انرولڈ ہونا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے صرف ٹیوزڈے نکال پاتا ہوں اس کے لیے، سب کانٹیننٹ کے لیے۔
تو پہلا اور تیسرا ٹیوزڈے جو ہوگا وہ ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرے اور چوتھے ٹیوزڈے کے لیے. تو دوسرا کورس جو یہاں کے لیے لانچ کیا اس کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی, بلکہ باقاعدہ محمد احمد کا یہ تھا, لاسٹ سیشن میں اس نے شاید کامنٹس میں بھی لکھا کہ آپ نے بھی کہا, ڈاکٹر فیصل نے کہا, ڈاکٹر زونا نے کہا, بہت ساری میرے پاس کیوریز ایسی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہیلتھ اویئرنیس کو لے کر آئیں. تو اگر میں پرانے جب ابو کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو ایک بک بڑی مشہور تھی ان دنوں میں, اس کے رائٹر چینج تھے لیکن بک بہت اچھی تھی, اس کا نام تھا ہوم ڈاکٹر. وہ بیسیکلی اس وجہ سے تھی, اس وقت اتنے ہسپتال نہیں ہوتے تھے, اتنے کلینکس ارد گرد نہیں ہوتے تھے, تو کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب کمپائل کر دی تھی, شاید کسی حکیم کی لکھی ہوئی تھی, جس میں کیا تھا ٹوٹکے بھی تھے اور یہ بھی تھی میڈیسن حکیم کی بھی تھی. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس طرح کا جیسے ہوم ڈاکٹر کی طرز کا جو ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ اویئرنیس, اگر آپ کو ہیلتھ اویئرنیس ہوگی نا تو 90% چانس ہے کہ آپ کو ڈاکٹر یا ہاسپٹل نہیں جانا پڑے گا, صرف 10% کے لیے جانا پڑے گا. بلکہ بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ ورلڈ کے اندر MBBS کورس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے, یہ جو گھریلو ٹوٹکے ہیں نا یہ باقاعدہ ایڈ کر دی, ان کے سلیبس میں ایڈ کر دی ہیں, ان کی اتنی زیادہ ویلیو ہے. تو اب کیا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے کمپائل کریں گے انشاءاللہ تعالی, جو یہ دوسرا کورس ہے ہمارا ہیلتھ اویئرنیس کے لحاظ سے, اور یہ سیلف اویئرنیس ہے. اس میں کوئی ہم آپ کو ڈاکٹر نہیں بنا رہے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ پریشان ہو کہ اگر غلط استعمال ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ ہمارا بہت ہی زیادہ یہ سمجھ لیں کہ اعتماد والے نسخے ہوں گے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہوں گے. اس میں ہم آپ کو ڈائگنوسس سکھائیں گے جنرل بیماریوں کا, جیسے ابھی گلا خراب ہے تو گلے کو کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے. بلغم کی ٹائپس ہوتی ہیں, وائٹ ہوگا تو سمپل الرجی ہوگی, یلو ہوگا تو بیکٹیریل اٹیک ہوگا, گرین ہوگا تو وائرل اٹیک ہوگا, بلڈ آنا شروع ہو جائے گا تو انفیکشن انکریز کر گیا ہے بہت زیادہ. اس طرح سے جو جنرل سی بیماریاں ہیں جس میں بتا رہا ہوں کہ جس میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو آپ کیا ہے کہ اس کو سیکھیں گے, ڈائگنوسس سیکھیں گے, اس کا گھریلو ٹوٹکے, یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کا کچن ہی سے علاج ہو جائے گا, اس کا ہلدی سے علاج ہو جائے گا, اس کا دال چینی سے علاج ہو جائے گا, اس کا لونگ سے علاج ہو جائے گا, اس کا چھوٹی الائچی سے علاج ہو جائے گا, یہ والی. ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے پریشر پوائنٹس کو اپلائی کریں ہم, ساتھ ہی ہم بتائیں گے کہ آپ کون سے لمف نوڈس پہ ورکنگ کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں, اور ورلڈ میں اس پہ سلیبس بنے ہوئے ہیں. اگر کبھی آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری دنیا میں آپ کو کتابیں ملتی ہیں کہ جس میں لکھا تھا ہے کمیونٹی ہیلتھ اویئرنیس پروگرام. ڈاکٹرز کرتے ہیں یہ پروگرام, لیکن کیا ہے کمیونٹیز کو اویئرنیس دے رہے ہوتی ہیں کہ یار اگر یہ والا مسئلہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر یہ والا مسئلہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے. کیونکہ انٹرنیشنلی اب یہ چیز بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ اتنی زیادہ اینٹی بایوٹک یوز ہونے کی وجہ سے 2025 کے اندر, یعنی کہ صرف 3 سال کے بعد, یہ جو آپ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں نا اس کا اثر ختم ہو چکا ہوگا. اتنی زیادہ آپ لوگوں نے اپنی باڈی کے اندر یہ اینٹی بایوٹکس ڈال دی ہیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ رہے گا ہی نہیں. تو وہ لوگ اسی وجہ سے گھوم پھر کے اب دوبارہ سے ان چیزوں پر آ رہے ہیں کہ یار سیزر نہیں ہونا چاہیے, نارمل ڈلیوری ہونی چاہیے ہے, یار مساج سے اگر آرام آ جاتا ہے تو پاگل پن ہے کہ میڈیسن کی طرف جائیں, یار اگر پریشر پوائنٹ سے آرام آ جاتا ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پین کلر لینے کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹ جو ہیں یہی اوریجنل ٹریٹمنٹ تھی. کیوں؟ باڈی خود سے اس کو ٹریٹ کر رہی ہوتی تھی. تو ان دونوں سلیبس کو ہم نے 4 مہینے پہ ڈیزائن کیا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ میں اس کا سلیبس بھی شیئر کر دوں گا اسکرین شاٹ کے ساتھ, تو اس کو دیکھیے گا اور انرول ہوئیے گا اور اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو بتائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس ہو. تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد کی ایکٹیویٹیز اب شروع کرتے ہیں. السلام علیکم.